الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو عارضی ٹینٹ بنایا ہے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں جو کچھ بنایا ہے وہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے بنایا ہے، اور آخرت میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بنایا ہے. گویا کہ دنیا کی زندگی قطرہ ہے اور آخرت کی زندگی سمندر ہے. سمندر کا بھی کنارہ ہوتا ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے. یہ دنیا اللہ رب العزت نے عارضی طور پر بنائی ہے، اور یہ دنیا ہم سب کے لیے امتحان گاہ ہے. جہاں دادا اور دادی کو اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے بھیجا ہو، ایک چوک جو جنت میں ہو گئی، نتیجے میں میرے اور آپ کے دادا اور دادی کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، بطور سزا کے بھیجا. اب جہاں دادا اور دادی کو بطور سزا کے بھیجا ہو، وہاں ہم پوتے اور پوتیوں کو گلچھلے اڑانے کے لیے، مزے لوٹنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. ہم سب ایگزامینیشن ہال سے گزر رہے ہیں، امتحان ہال سے گزر رہے ہیں، پریکشا گھر سے گزر رہے ہیں. نتیجہ ہم سب کا موت پر رزلٹ آنے والا ہے. کون کامیاب ہو کر زندگی گزار کر گیا اور کون ناکام ہو کر اس دنیا سے گیا، یہ ہم سب کا رزلٹ آنے والا ہے. اس لیے میں اور آپ جو ہے وہ اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھے. جس دنیا پر میری اور آپ کی رال ٹپک رہی ہے،
اور جس دنیا کے خاطر میں اور آپ جد و جہد کر رہے ہیں، یہ دنیا چند روز کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیش کی آخرت میں ہم سب کو جانا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے گزرے، پہلے بلخ کے بادشاہ تھے۔ ان سے کسی نے کہا حضرت آپ بیٹھ جایا کریں، آپ جو ہے وہ تشریف رکھیں، کچھ واعظ و نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے سامنے تو 4 کام ہیں، ان 4 کاموں سے اگر خلاصی مل جائے تو پھر دوستوں میں بیٹھ کر باتیں ہو سکتی ہیں۔ کہا حضرت کیا کام ہے؟ کہا پہلا کام تو یہ ہے، ہم سب کی روحوں کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جمع کیا، اور اس کے بعد جو ہے رب کریم نے فیصلہ کیا کہ ایک گروہ جہنم میں جائے گا اور ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ حضرت نے فرمایا پتہ نہیں میرا شمار جنتیوں کی روحوں میں کیا گیا یا جہنمیوں کی روحوں میں کیا گیا، فکر ہر وقت سوار ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کہا کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے میں باڈی تیار ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت جو کاریگری فرماتے ہیں وہ 4 مہینے میں باڈی کو تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور وہ روح اس کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ تو جسم کے بنانے کے لیے اور ظاہری بدن کے بنانے کے لیے تو ہم سب کو 4 مہینے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن روح کو بنانے کے لیے 4 مہینے سمجھ میں نہیں آتے۔ بھائی روح تو سوار ہے، سواری اگرچہ قیمتی ہوتی ہے لیکن اس پر بیٹھنے والا سوار اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو سواری تو 4 مہینے میں اللہ نے بنائی، اور روح کے جو ہے وہ بنانے کے لیے 4 مہینے لگانے کو کہو تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ روح قیمتی ہے، سوار قیمتی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جب روح لے کر فرشتہ آتا ہے تو رب کریم سے پوچھتا ہے اے اللہ اس کو سعید لکھو یا بدبخت لکھو۔ پتہ نہیں میرے بارے میں اللہ رب العزت کا کیا حکم ہوا ہو، فکر ہر وقت سوال ہے۔ کا تیسرا کام کیا ہے؟ کہا کہ جب موت آتی ہے اس کے بعد روح فرشتہ لے کر جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ رب کریم سے جا کر پوچھتا ہے باری تعالیٰ اس کو علیین میں رکھا جائے یا سجین میں رکھا جائے، جہنمیوں کی روحوں میں رکھا جائے یا جنتیوں کی روحوں میں رکھا جائے؟ فرمایا پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فرمان جاری ہوگا۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ جب جو ہے وہ میدان حشر قائم ہوگا، اولین سے لے کر آخرین کا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیدم تک کے تمام انسان حاضر ہوں گے۔ رب کریم کی عالی ذات بڑی جلال میں ہوگی، اور اس وقت رب کریم اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تم ساتھ ساتھ تھے، دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والا اور خالص دودھ بیچنے والا دونوں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، سود سے کاروبار کرنے والا اور سود کے بغیر کاروبار کرنے والا دونوں دنیا میں ساتھ ساتھ تھے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والا اور جو ہے سچ بول کر کاروبار کرنے والا دونوں دنیا میں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ جو ہے وہ بے پردہ، جو ہے وہ اپنی بچی کو اسکول میں بھیجنے والا اور پردے کے ساتھ بھیجنے والا دونوں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آج رب کریم کا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ پتہ نہیں میرا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں ہوگا، فکر ہر وقت سوار ہے۔ آج ہم سب آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ہم آخرت کو اتنے بھولے ہیں، ہم مسجد میں بھی آتے ہیں
عادتاً چلے آتے ہیں، ہمارے سامنے اپنی آخرت نہیں آتی۔ اس سے آگے کی بات کہوں تو غلط نہیں، جب پیمانے دل دنیا کی محبت سے لبریز ہوتا ہے تو قبرستان میں بھی چھلک جاتا ہے۔ قبرستان میں پہنچا ہے اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے، لیکن آپ دیکھنا 5-5 10-10 کی ٹولیاں بن کے لوگ کھڑے ہیں۔ کیا حال ہے کاروبار کا، کیا حال ہے بیوی بچوں کا، کیا حال ہے دکان کا، کیا حال ہے مکان کا۔ اور وہاں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا تیرا جنازہ ہے، اور تجھے برا معلوم ہو تو میرا جنازہ ہے۔ یعنی یہ وقت بات کرنے کا نہیں ہے، تو یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، امتحان حال ہے۔ کسی کا غریبی میں امتحان ہے، کسی کا مالداری میں امتحان ہے، کسی کا بیان کرنے کے ساتھ امتحان ہے، کسی کا بیان سننے کے ساتھ امتحان ہے۔ ہر ایک کا امتحان چل رہا ہے۔ اس دنیا میں بسنے والا جو انسان ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، حبشی ہو، ہر ایک کا رب کریم امتحان لے رہے ہیں، اور ہم سب امتحان ہال سے گزر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ موت پر آؤٹ ہونے والا ہے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی رب کریم کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ اور آخرت کی زندگی میں جو کام آئے گا وہ ایمان کام آئے گا، ذرے کے برابر ایمان لے کر جائے گا، خالص ایمان ہوگا، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنایا جائے۔ ہم سب آخرت کو جانتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں بس دنیا کی زندگی ہے، گزار کر ختم کرنی ہے۔ ارے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم نے تمہیں 2 ناصح دیے، 2 نصیحت کرنے والے عطا فرمائے، ایک تو خاموش ہے اور ایک بولنے والا ہے۔ فرمایا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولنے والا تو قرآن کریم ہے، ہر زمانے میں آپ کو رہبری کرے گا۔ دوسرا خاموش پیغام ہے، وہ پیغام موت ہے، موت آتی ہے، انسانوں سوچنا چاہیے کل کو فلان موجود تھا، آج نہیں ہے۔ کتنے رشتہ دار موجود تھے دنیا سے چلے گئے، ہم اپنی زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پانی کا بلبلا ہے، بہت کمزور دھاگا ہے، کب ٹوٹ جائے، کس کا کس وقت بلاوا آ جائے ہمیں معلوم نہیں۔ اجالے اپنی اپنی زندگی کے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اور زندگی پر اترانے والے اور زندگی کو زندگی سمجھنے والے ذرا غور بھی کیا کر، شہر خاموشہ میں جایا کر، قبرستان کا چکر لگایا کر، کتنے بڑے بڑے تھے آج قبر کے نیچے مٹی کے اندر تنومن دفن ہو چکے، اور نہ کوئی بورڈ لگائے، نہ کوئی ڈپٹی صاحب ہے، نہ کوئی معاملتدار صاحب ہے، نہ کوئی جو ہے وہ کلیکٹر ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، ایک خاک وہ سیدھا ہو کر پڑے ہوئے۔ یہ قبر تمہیں پیغام سناتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے، یہ دنیا تو بقدر مقدر ہے، جس کے مقدر میں جتنی لکھی ہے رب کریم اتنی دینے والے ہیں۔ ایک آدمی کے مقدر میں لکھا ہے روزانہ مرغ مسلم کھانا، اب یہ تو بیچارہ غریب ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو کسی امیر کا باورچی بنائیں گے، اچھے اچھے پکوان سیٹ کو بھی کھلائے گا، خود بھی کھائے گا۔ بھئی کسی کے مقدر میں لکھا ہے اچھی اچھی کاروں میں پھرنا، بہترین جو ہے گاڑی میں پھرنا، اب یہ تو کڑکا ہے بیچارہ، تو اس کو کسی کا ڈرائیور بنائیں گے۔ نحن قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا،
اور انسانوں یاد رکھو، ہم نے تمہارے درمیان دنیا کو تقسیم کیا ہے، یہ دنیا تو بقدر مقدر ہے، جتنی مقدر میں ہوگی اتنی تمہیں مل کر رہے گی، لیکن دین اور ایمان بقدر مشقت ہے۔ ہم آخرت کو اصل میں بھول چکے ہیں۔ مسلمان کے بچے کو پوچھو جنت جیم نون تا دوسرا کچھ جانتا ہی نہیں، جنت میں کیا ملنے والا ہے؟ ایک ادنا درجے کے جنتی کو، جس کو سب سے اخیر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنائے۔ یہ دنیا کے 10 رقبے اور ایریے ملائے جائے، اتنی بڑی جنت کا مالک ایک ادنا درجے کے جنتی کو بنایا جائے، جس میں دودھ کی نہریں ہوگی، شراب کی نہریں ہوگی، شہد کی نہریں ہوگی، اور وہ بھی جنتی کے اشاروں پر بہے گی۔ جنتی جنت کے میووں پر کھڑا ہوگا، اوپر سے ایک پرندہ اڑتا ہوا جائے گا، اس کے دل میں خیال آئے گا کاش کہ میں زمین پر ہوتا، اس پرندے کے گوشت کے کباب کھاتا، دل میں آئے گا اور کباب بھون کے حاضر ہو جائے گا۔ ہفتے میں ایک دن میلہ لگے گا، جمعہ کے دن عرس بھرے گا۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ سال میں عرس بھرتا ہے۔ ہند کے اولیاء کے سردار معین الدین اجمیری چشتی کے یہاں سال میں ایک مرتبہ عرس بھرتا ہے۔ جنت میں جو عرس بھرے گا اور جنت میں جو میلہ لگے گا، ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن، اور جنتی اس میلے میں پھرنے کے لیے جائیں گے اور گھومنے کے لیے جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی عالی ذات قرآن پڑھ کے سنائے گی، اور قرآن کا نور بادل بن کے برسے گا، اور جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایسی چیزوں کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ دنیا کے ٹھیکرے، دنیا کے چیتھڑے، دنیا کے سونا چاندی، دنیا کے ہیرے جواہرات، ہیرے موتی اور بنگلے، یہ تو موت کا وقت آئے گا اور ٹوٹلی ہاتھ سے نکل جائے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہم سب آخرت کو بھول چکے ہیں، ہماری آخرت کے مقابلے میں ہم جو ہے اپنی دنیا کو ترجیح دے چکے ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھیں کہ آخرت میں جو کامیابی ملنے والی ہے وہ ایمان پر ملنے والی ہے، اور ایمان یہ ذرے کے برابر ہوگا تو کامیاب ہوگا۔ اب ہم سب غور کریں، دیکھیں، ہم کبھی جائزہ لیں اپنے ایمان کے بارے میں کہ میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے تو کیسا ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے۔ بھائی ایک چمچ میں پانی ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا، بھائی پانی ہے۔ حلق کو تر کیا جا سکتا ہے، پیاس بجھائی نہیں جا سکتی۔ بھائی گلاس میں پانی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، بھائی پانی ہے، اس سے پیاس تو بجھائی جا سکتی ہے، وضو نہیں کیا۔ ایک لوٹے میں پانی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے وضو تو کیا جا سکتا ہے، تو یہ تمام پانی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس جو ایمان ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایمان ہے تو کیسا ہے؟ جو ایمان سماج کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف، تمام بندھنوں کے خلاف ہمیں دنیا میں نہیں چلاتا۔ بھائی جو ہے وہ غیروں کے یہاں شادی میں بھی آنگن میں منڈپ، اور مسلمان کے یہاں بھی منڈپ، غیروں کی شادی میں ہوٹل، ہماری شادی میں ہوٹل۔ غیر سر پر جو ہے چوٹی نہیں رکھے، مسلمان چہرے پر داڑھی نہیں رکھے۔ جو ایمان میرا اور آپ کا اس وقت ہے، ہم سوچیں، چیک کریں، جو ایمان مسجد کے باہر ہمیں سر پر ٹوپی نہیں رکھواتا، شادی میں ہمیں حضور کی سنت پر نہیں چلواتا، غمی میں ہمیں حضور کی سنت پر نہیں چلواتا، باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت دینے پر جو ایمان ہمیں مجبور نہیں کرتا، وہ ایمان موت پر سلامت رہے گا یا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جبکہ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوگا، وہ گرو گھنٹال سے مقابلہ پڑھنا ہے،
جو 1.25 لاکھ نبیوں کے میدان کو کھیلا ہے، صحابہ کے میدان کو کھیلا ہے، تابعین کے میدان کو کھیلا ہے، تبع تابعین کے میدان کو کھیلا ہے، اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کے میدان کو کھیلا ہے، اس شیطان مردود سے مقابلہ پڑنا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے گزرے، سید الطائفہ کہلاتے تھے، اللہ والوں کی جماعت کے سردار۔ ایک دن جامع مسجد میں بیٹھے تھے، دل میں آیا شیطان مردود کیسا ہے دیکھنا چاہیے۔ مسجد کے باہر نکلے، ایک آدمی جو ہے بکھرے بال ہے اور میلے کچیلے کپڑے ہیں آ رہا ہے سامنے سے۔ کہا بھائی کون ہے؟ کہنے لگا وہی جس کے آپ نے دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ دیکھا کتنا بھاری کھلاڑی۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں رے گستاخ، تو نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھو کتنا بھاری کھلاڑی ہے۔ کہنے لگا جنید تم موحد ہو، تم توحید پرست ہو، تمہاری زبان سے یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی میں اللہ کو چھوڑ دوں اور اللہ کے غیر کو سجدہ کروں۔ دیکھا جنید بغدادی فرماتے قریب تھا میں اپنے ایمان سے پھسل جاؤں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث سمدانی قطب ربانی اپنے کمرے میں تشریف فرماتے، عبادات میں لگے ہوئے تھے، ریاضات میں لگے ہوئے تھے، اچانک جو ایک کمرے سے روشنی آنا شروع ہوئی، اس کونے کی طرف نظر گئی، روشنی ہے اور اس روشنی میں ایک ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ میں سونے کا گلاس تھا۔ فرمایا عبد القادر ہم تمہارے ریاضات اور مجاہدے سے خوش ہو گئے، آج سے جتنی حرام کردہ چیزیں تھی وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں سوچنے لگا نبیوں کے لیے حلال نہیں ہوئی، صحابہ کے لیے نہیں، تابعین کے لیے نہیں، تو میرے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا بھاگ جا، تو شیطان مردود ہے۔ تو جاتے جاتے وار کرتے گیا، کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرماتے قریب تھا میں اپنے ایمان سے پھسل جاتا، آتی پہ غیر سے آواز آئی عبد القادر اس کو کہہ دے مجھے میرے علم نے نہیں میرے اللہ نے بچایا۔ جنید بغدادی فرماتے کیوں رے تو نے جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کیوں نہیں؟ کہا جنید تم موحد ہو، تمہاری منہ سے زبان سے یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی، اللہ کو چھوڑ دوں اور اللہ کے غیر کو سجدہ کروں۔ جنید بغدادی فرماتے قریب تھا میں اپنے ایمان سے پھسل جاتا، آتی کے غیر سے میرے دل میں آواز ڈالی گئی کہ جنید اس سے کہہ دے کہ وہاں سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ نہیں تھا، اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ یہ شیطان 6 لاکھ سال تک عبادت کی اس نے، لیکن ادب اور حکم کا فرق نہیں سمجھ پایا۔ ہمارے حضرت میرے والد میرے شیخ ایک قصہ سناتے تھے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اور ان کا بھائی دارا، یہ دونوں جو ہے وہ بادشاہ کے بیٹے تھے۔ دہلی میں ایک اللہ والے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس کے سر پر دہلی کا تاج رکھتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دہلی کی حکومت پر بٹھاتے ہیں۔ ہاں ایک نظام ظاہری ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہے، ایک نظام باطنی ہے۔ اس لیے ایمان کا جز ہے اللہ والوں سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کے کرامات کو حق سمجھنا، یہ ایمان کا جز ہے۔ خیر دارا پہنچا، حضرت وضو کر رہے تھے، کہا حضرت، کہا صاحبزادے کیسے آنا ہوا؟ تو کہا حضرت سنا ہے آپ دہلی کی حکومت جس کو دیتے ہیں ملتی ہے، میں آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، حضرت وضو کر رہے تھے،
کہا جاؤ ہماری مسند پر جا کر بیٹھو۔ وہ گیا اور مسند کے آگے جیسے معتب التحیات میں بیٹھتے ایسے بیٹھ گیا۔ حضرت آئے، کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا حکومت لینے آیا ہوں۔ کہا چلو بھاگ جاؤ، ہم نے تم کو حکم دیا تھا کہ مسند پر جا کر بیٹھو۔ تھوڑی دیر گزری، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ چلے آئے۔ حضرت وضو کر رہے تھے۔ کہا حضرت سنائے آپ دہلی کی حکومت جس کو دیتے ہیں ملتی ہے، حکومت لینے کے لیے آئے۔ کہا جاؤ ہمارے مسند پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ گئے۔ اب یہ سمجھتے تھے ادب اور حکم کا فرق، دارا بھی نادان تھا، سمجھا نہیں۔ یہ گئے اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ان کی مسند پر بیٹھ گئے۔ حضرت آئے، بولے کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت اس لیے۔ کہا کہ یہ کیا دہلی کی حکومت پر بٹھا تو دیا، جاؤ۔ کہا حضرت ایسا کرو میرے سر پر تاج بھی رکھ دو۔ کہا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ کہا یہ کس کے ہاتھ میں؟ کہا یہ جو تیرا خادم ہے، جو تجھے وضو کراتا ہے، جو تیرے خدمت گزار ہے، اسی کے ہاتھ میں۔ گیسو دراز بندے نواز، ان کے ساتھ جو شکے چلتے تھے پانی بھرنے والے، وہ بھی صاحب نسبت ہوا کرتے تھے، وہ بھی اللہ والے ہوتے تھے۔ ہم کو تو آخرت کا فکر ہی نہیں ہے۔ خیر تو کہا وہ اس کے ہاتھ میں۔ گئے، کہا تب تو ہم رکھوا لیں گے۔ وضو کیا، انہوں نے وضو کرایا، وہ تاج اتار کے رکھا تھا۔ کہا رکھو سر پہ۔ کہا نہیں رکھیں گے۔ کہا بھئی رکھو۔ کہا نہیں رکھیں گے۔ کہا بھئی رکھو، تم حکم مانو، ہمارے خادم ہو۔ کہا نہیں رکھیں گے۔ بہت غصے میں کہا اورنگزیب نے تو ناراضگی سے اٹھایا اور تاج رکھ دیا۔ ہمارے حضرت فرماتے جب تک زندہ رہے مراٹھوں کے ساتھ متبھیڑ ہوتی رہی، اس لیے کہ تاج ناراضگی کے ساتھ رکھا۔ ادب اور حکم کا فرق نہیں سمجھا یہ نادان شیطان۔ کہاں وہاں سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ نہیں تھا، اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، ابھی دل میں بات ڈالی گئی اور شیطان نے وہاں سے بھاگنا چالو کیا۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ہم سب کی موت کا وقت آئے گا تو اس شیطان مردود سے مقابلہ کرنا ہے۔ لکھنؤ میں ایک استاد تھا، وہاں کی زبان میں استاد اس کو کہتے ہیں جو جوئے میں ایکسپورٹ ہو۔ وہ بیمار ہوا تو شاگردوں کو خیال آیا کہ استاد بیمار ہے، چلو ان کی خبرگیری کرنا چاہیے۔ گئے تو وہ پڑا ہوا تھا۔ کہا کہ حضرت کیا حال ہے استاد؟ تو کہا کلکتہ کے آتے، بمبئی کے آتے اور سورت کے آتے، ہاتھ بھرا ہوتا تو داؤ لگاتا تھا۔ آج تو ایسے شیطان مردود سے مقابلہ پڑا ہے کہ ایمان اعمال کے اعتبار سے ہاتھ خالی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ اسی احساس پر اس کی مغفرت کر دیں گے، اس لیے کہ احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے۔ ہمارے میاں جی محراب صاحب فرماتے تھے کہ کسی انسان کے دل میں احساس ہو جائے میں گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قصاب اور فجار کی صف سے اٹھاتے ہیں، اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزو وقت ختم ہو گیا، بہت سی باتیں کہنی تھی۔ ہم یہ احساس کریں کہ یہ دنیا میں ہم آئے ہیں اور جب جائیں گے تو ایمان کے ساتھ جائیں گے، یہ احساس پیدا کریں۔ اس لیے اپنے ایمان کے بنانے کی فکر کریں۔ ہم اپنی دنیا بنانے سے زیادہ ہم اپنے ایمان کے بنانے کی فکر کریں، تاکہ کل کو جب موت کا جھٹکا آئے تو یہ جو ہے وہ خدشہ نہ ہو کہ اب جو ہے خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم آئے تھے ضرور جو ہے وہ خالی ہاتھ، لیکن جائیں گے ایمان اعمال کے ساتھ جائیں گے۔ ہمارا ڈولا اٹھے گا ایمان و اعمال کے ساتھ اٹھے گا، ایسا ڈولا اٹھے کہ جس وقت موت کا فرشتہ آئے ہماری روح کو ہمارے جسم سے ایسے نکالا جائے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ 500 فرشتے ہمیں لینے کے لیے آئے ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں
ریحان کا گلدستہ ہو، ہر آنے والا نئی نئی خوشخبری سنا رہا ہو، قبر میں جب دفن کر کے لوگ چلے آئے ایک حور ظاہر ہو جس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہو، ہم اس کی طرف لپکے اور وہ ہار ٹوٹ جائے، موتی بکھر جائے، ہم چننے میں لگ جائے اور حشر قائم ہو جائے، اور پھر نفس نفسی کا عالم جس وقت ہو، نور کے ٹیلوں پر اور مسیحیوں پر سیر و تفریح کا موقع مل جائے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونا پڑے گا۔ ہم فکر کریں گے، احساس پیدا کریں گے، اللہ فساق اور فجار کی صف سے اٹھائیں گے، اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کریں گے۔ احساس ہوا فضیل بن عیاض کو، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہیں سے واپس ہوئے اور اسی وقت احساس کی بنیاد پر اللہ نے اس گناہ سے نکالا اور ولایت کا تاج پہنا دیا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اجالے اپنی اپنی زندگی کے ساتھ رہنے دے، اجالے اپنی اپنی زندگی کے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، دوست پر کملی ہو یا سال گزر جائے گی، یہ دنیا ہے اسی طرح گزر جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔